أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ صاحب ان آیات مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ معنی بیان فرما دیجیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قل اے حبیب ارشاد فرما دیجیے ان سے، اتحاجوننا کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، فی اللہ اللہ کے معاملے میں، وہو ربنا وربکم وہ تو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور تم ان کے ذمہ دار ہو، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی رب ذوالجلال کی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی تھا جو یہودیوں کا ہے، عیسائی یہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا وہی دین تھا جو عیسائیوں کا ہے، تو یہ ان کے رد میں کہا جا رہا ہے یہ آیت کا یہاں سے کہ کیا تم ہمارے ساتھ ابراہیم کے معاملے میں جھگڑتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سنیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، اب یہ اس پچھلی کہ جھگڑا تھا کیا اس کی وضاحت کی جا رہی کہ کس بات میں گفتگو تھی۔ ام تقولون کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و اسحاق اور اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانو تھے ہودن یہودی اور نصارا اور عیسائی یا نصرانی، کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ اور یہ جو جملہ ہے یہ سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ لیں گے یہ سوال تنکیر ہے، کسی کا انکار کرنے کے لیے جو سوال کیا کہ یہ کیسی بات تم کہتے ہو۔ قل انتم کیا کہہ دو کہ کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا، ومن ازلم ممن کتم اور اس سے بڑھ کر، ومن اور کون، ازلم زیادہ ظلم کرنے والا ہے، ممن اس سے، کتم جس نے چھپا دیا، شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس تھی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپا دے جو اس کے اپنے پاس تھی اور اسے اللہ کی طرف سے دی گئی تھی اور اس نے وہ گواہی چھپا دی۔ وہ گواہی کیا ہے؟ یہودیوں کے لیے تورات، عیسائیوں کے لیے انجیل، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا دین لکھا ہوا تھا اور وہ دین بالکل مطابق تھا اسلام کے، مگر انہوں نے اسے چھپا دی۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم سے بڑھ کے ظالم کون ہے کہ تم لوگوں کے پاس گواہیاں تھیں اور تم نے وہ چھپا دی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو اللہ وہ خوب جانتا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ بے شک وہ ایک امت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت وہ اسی کے ذمہ دار ہیں جو انہوں نے کیا، اور ان کے لیے وہی اجر ہے جو انہوں نے نیک کام کیا، اور ان کے لیے وہی سزا ہے، اسی کی سزا ہے جو انہوں نے برائی کی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے تم اسی کے ذمہ دار ہو جو تم نے کیا، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے اسی کا اجر ہے جو تم نے نیکی کی ہے، تمہارے لیے اسی کی سزا ہے جو تم نے برائی کی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عَمَّا اس کے بارے میں، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، تم ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے۔ ناصر صاحب اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغام ہے؟ ویسے یہ بہت زیادہ بین ہے اور اس کی جو ہے وہ مزید وضاحت کی اصولاً ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو جب ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جب وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، یہ ترجمہ اور عربی اور اردو عبارت ملتی ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ دوبارہ وہ کر دیتے ہیں کہ یہاں سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہیے
کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو جاؤ نا اپنی کتابوں کو کھول کے دیکھو، ان کتابوں میں تمہارے رب نے ابراہیم کا دین کیا لکھا ہے، اور پھر ذرا معین کرو کہ ابراہیم کے دین کے مطابق مسلمانوں کا دین ہے یا تمہارا دین۔ تو دین ابراہیم پہ مسلمان ہیں یا تم ہو۔ اور کیونکہ وہ اس بات کو چھپاتے تھے، اور انہوں نے چھپانے کا ایک ذریعہ یہ بھی اختیار کیا کہ کتابوں میں کئی جگہوں پہ تو اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے کہ تم سے بڑھ کے ظالم کون ہے، کہ تمہیں جب میں نے حق دے دیا تھا تم نے اس حق میں بھی تعریف کر دی، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ تو یہاں تو یہ بات ہو گئی۔ پھر اس میں یہ جو الفاظ ہیں کہ آپ یہودیوں سے آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں، تو ہم تو رب کو مانتے ہیں۔ یعنی یہاں ایک بات ہے کہ یہ موقف تو ہمارا ایک ہی، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو۔ ہاں جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور ہم اسی رب کے لیے خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے خالص ہیں ہم، تو پھر جھگڑا بنتا ہی نہیں۔ تو پھر آگے بات کھولتی ہے نا کہ جھگڑا کس میں بنتا، کہ وہ طریقے پہ جھگڑا کرتے کہ دین کی پیروی کا طریقہ جو ہے نا وہ یہودیوں کا ٹھیک ہے یا عیسائیوں کا یا مسلمانوں کا، تو پھر اس پہ رب ذوالجلال آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں تک طریقے کی بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، یعنی ان کا طریقہ نہ یہودیوں والا تھا نہ عیسائیوں والا۔ اور اگر تم کہو کہ ایسا نہیں، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم تو جانتے ان کا طریقہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ تمہارے آباء و اجداد تھے، میرے تو وہ بندے تھے، میرے تو رسول تھے، میری تو وہ مخلوق تھے، تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ ان کا دین کیا تھا، اور جو زیادہ بہتر دین تھا وہ میں نے تورات میں بھی تمہیں دے دیا تھا، انجیل میں بھی تمہیں دے دیا تھا، مگر تم نے ان میں تبدیلیاں کر کے وہ شہادتیں چھپا دی۔ تم سے بڑھ کے ظالم اور ہے کون؟ اور بہرحال جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اچھا، اتنے مکالمے کے بعد اور رب ذوالجلال کے سامنے ایک آدمی حجت کر رہا ہے، پھر بھی رب ذوالجلال اسے موقع دے رہا ہے کہ سمجھ جائے۔ مطلب یہ عجب ایک اس کریم ذات کا کرم ہے بندے کے ساتھ کہ بندہ اتنی ہٹ دھرمی پہ آ جائے کہ دن رات وہ حضور سید المرسلین علیہ السلام سے معجزے دیکھ رہا ہے، پھر بھی انکار کر رہا ہے۔ دلائل جو دیے جا رہے ہیں وہ تو جانتا نا اپنے اندر کہ تبدیلیاں کی ہیں ہم نے کتابوں میں، وہ تو جانتا ہے نا، اور پھر بھی ضد مار کے کھڑا ہے، اور پھر بھی رب ذوالجلال اسے موقع دے رہا ہے۔ عجب وہی بات ہے کہ یہ رحمان ہی کر سکتا، بندے کا کام نہیں۔ ہمیں اگر پتہ چل جانا کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اس نے کام غلط کیا، اور غلطی بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے، وہ غلطی جو دین میں ہے اور دین میں اپنی نسلیں تباہ کرنے والی غلطی، تو ہمارا جو بس چل سکے گا ہم چلائیں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارا ظرف ہی تھوڑا ہے، لیکن وہ بہت عظیم ذات ہے، اس کی وسعت بہت عجیب و غریب اور بہت عظیم ہے، وہ پھر بھی وقت دیتا ہے۔ اور پھر ان کے لیے بھی کہتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے ہمارے آباء اجداد پہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی وحی میں اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی، اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی علیہم السلام کی وحیوں میں تبدیلیاں کر دیں، تو اللہ تو ان سے ناراض ہے۔ تو اگر ہم اسلام قبول کریں گے بھی تو ہمارے تو آباء و اجداد کی وجہ سے ہمیں گھسیٹ کے پھر جہنم میں ڈال دے گا۔ ان کو پھر دلاسا دے رہا ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہے، تمہارے لیے تمہارے نیکیوں پہ جزا ہے اور برائیوں پہ سزا ہے، ان کی اپنی ان کی نیکیوں پہ جزا تھی اور ان کی برائیوں پہ سزا تھی، تو انہوں نے جو کیا اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تم نے اگر دین کی طرف آنا ہے تو تمہارے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سارا مضمون جو ہم نے پڑھا دیکھا، یہ مکالمہ ہے، اس میں بہت سارے مکالمات تو منافقوں کے ساتھ بھی ہیں۔ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے منافقین کے ساتھ گفتگو ہے، کیونکہ سورہ بقرہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ مدینہ شریف میں ایک تیسرا گروہ، تیسرا آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ ایک 3 گروہ آ گئے، ایک منافقین، ایک یہودی، ایک عیسائی۔ تو سورہ بقرہ شریف میں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کی جا رہی،
ان کو دعوت حق کی، اور مسلمانوں کو وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا دین جو ہے وہ واضح اور بین دین ہے، اور تمہیں کیوں یہودیت سے بچ کے رہنا ہے یا عیسائیت کی طرف نہیں جانا۔ مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی وضاحت دی جا رہی ہے۔ دوسرے دیکھا جائے تو ان کو بحث کا فن بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تم جب جو دین تمہیں دیا گیا وہی حق ہے، اور اس کے دلائل حق ہونے کے یہ اس کے دلائل ہیں، تو ان دلائل کو یاد رکھو تاکہ تمہیں ادیان باطلہ کے جو لوگ ہیں، جو باطل مذاہب کے لوگ ہیں، وہ تمہیں بے وقوف نہ بنا سکیں۔ جب ہم یہ دلائل یاد نہیں رکھتے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں لوگ بے وقوف بنا لیتے ہیں، اور ہم کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور کبھی ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، تو نئے سے نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اور ہمیں ہمارا رب قرآن کے ذریعے علم حاصل کرنے کی، کتاب کس لیے ہوتی؟ علم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم علم حاصل کرنے کے علاوہ باقی سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے باطن کو قرآن مجید کے باطن کے ذریعے، اور ہمارے ظاہر کو قرآن مجید کے ظاہر کے ذریعے، اور ہماری حقیقتوں کو قرآن مجید کے حقائق کے ذریعے مزین و منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔